الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین سعودی عرب، یو اے ای، بحرین اور عرب ممالک کے جو پاکستان کے ساتھ تعلقات تھے وہ خراب ہوتے دیکھ کر کافی تشویش ہے پاکستانیوں میں کہ پاکستان کی بہت بڑی پاپولیشن جو سی ہے ان ممالک میں آباد ہے، خاص طور پہ سعودی عرب اور یو اے ای میں، بحرین میں بھی ہے اور بھی اس کے علاوہ عرب ممالک میں پاکستان پریشانی تو ڈیفینیٹلی ہر گھر میں ہے، کیونکہ پاکستان کے بے تحاشا غریب لوگ جو سے ہیں وہ سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں، یو اے ای میں کام کر رہے ہیں، بحرین میں، مسقط میں اور قطر میں اور بہت سے ممالک میں جو عرب سے ریلیٹڈ ہیں، جتنے بھی عرب کے ممالک ہیں تقریباً تمام ہی عرب ممالک میں پاکستانی وہاں موجود ہیں۔ جب سے یہ گروپنگ شروع ہوئی ہے عرب ممالک میں، چائنا بلاک بن گیا، ایک امریکن اور اسرائیل سعودی عرب بلاک بنا، پاکستان کو مجبور کیا گیا کہ وہ اسرائیل کو فوراً تسلیم کر لیں۔ پاکستان نے کہ کچھ تحفظات ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے میں، اور وہ تحفظات بالکل جائز ہیں کہ فلسطینیوں کے لیے جب ہم سب لوگ جدوجہد کر رہے تھے، تمام عرب ممالک مل کے ہم جدوجہد کر رہے تھے کہ ہم فلسطینیوں کو آزادی دلائیں، ان کا جو جائز حق ہے ان کو ملے، اور عرب بھی ہمارے ساتھ تھے۔ اچانک یہ کیا ہو گیا کہ تمام لوگ جا کے اسرائیل کی گود میں بیٹھ رہے ہیں؟ کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کہ کیا ایسا اسرائیل نے ان کو کچھ شربت پلا دیا ہے جس کی بات یہ لوگ سب تبدیل ہو گئے ہیں؟ یو اے ای تو بالکل ہی کہتے ہیں کہ کپڑوں سے باہر ہونے والی بات ہے اس کی، جو جس طرح سے اس نے قوانین بنا دیے ہیں، جس طرح سے اپنے تمام چیزیں چینج ہو رہے ہیں۔ اور اب جو خبریں آ رہی ہیں، خبروں کے مطابق 1500 کے قریب سعودی عرب نے پاکستانیوں کو نکال دیا ہے، ان کو ڈپورٹ کر دیا کہ یہ غیر قانونی ہے، یہ ہے وہ کر کے، اور جو مین عہدے ہیں وہاں سے بھی ہٹایا جا رہا ہے۔ یو اے ای میں بھی یہی حالات ہیں، یو اے ای میں بھی کافی پاکستانیوں کو نکال دیا گیا ہے اور کچھ کو نکالا جا رہا ہے، اور اب وہ کسی بھی بڑے عہدے کے اوپر پاکستانی جو ہے وہ کام نہیں کرے گا، یعنی کہ کلیدی عہدوں پہ جیسے پاکستان میں ایک چلتی تھی ٹرم کے کلیدی عہدوں سے فلاں کو ہٹاؤ فلاں کو ہٹاؤ، تو یہی اب وہاں پہ بھی ہے کہ اسرائیل نے ان کو کہا کہ کلیدی عہدوں سے پاکستانیوں کو ہٹاؤ، اور کلیدی عہدوں سے پاکستانیوں کو ہٹایا بھی جا رہا ہے۔ تو یہ صورتحال بن رہی ہے۔ دوسری طرف ایک جو بہت زیادہ جو تبدیلی آ رہی ہے وہ یہ تبدیلی آ رہی ہے کہ سعودی عرب کا اور یو اے ای کا جھکاؤ جو ہے اسرائیل کی طرف تو تھا ہی، اور اس سے بڑھ کے جو ہے کہ وہ ہے جو انڈیا جو پاکستان کا دشمن ہے، اس کو انہوں نے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، اور وہ ہو رہا ہے۔ انڈیا کے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں وہ چند دن تک سعودی عرب کا دورہ کرنے والے ہیں، اور وہ جا کے وہاں پہ جو ڈیفنس کالج ہے، آرمی ڈیفنس کالج ہے، اس میں خطاب بھی کریں گے وہ جا کے، اور ان کا نام ہے لیفٹیننٹ جنرل منوج ان کا نام ہے، اور وہ جا کے پورا جیسے فوج ان کی فوج کو ٹریننگ بھی وہ دیں گے جیسے پہلے پاکستانی فوج دیا کرتی تھی، اب ٹریننگ ہوگی وہ دے گی انڈین فورس جو سی ہے وہ ان کو ٹریننگ دے گی۔ اس سے پہلے پاکستان جو سا تھا یہ خدمت انجام دے رہا تھا، تقریباً سمجھ لیں گے جب سے پاکستان بنا ہے اور سعودی عرب کے ساتھ یہ ان کے تعلقات ہیں۔ یہ تعلقات اس وقت بگڑے ہیں جب سے یہ MBS یعنی کہ محمد بن سلمان اقتدار میں آئے ہیں۔ انہوں نے ایک نئے طریقے سے سعودی عرب کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کہ ماڈرن سعودی عرب ہو، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ عورتیں گاڑی چلائیں گی، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہمارے پاکستانی اینکر بول رہے ہیں کیا پاکستان میں گاڑی نہیں چلاتی عورتیں؟ سب جگہ چلاتی ہیں، عورتوں کو گاڑی چلانا چاہیے، جہاز بھی چلانا چاہیے، ٹینک بھی چلانا چاہیے، ہر کام کرنا چاہیے عورتوں کو۔ اور بہت سارے ہیں وہاں پہ چیزیں ہیں جو بہت ساری اس قسم کی سختیاں تھیں سعودی عرب میں، جس کو میں ناجائز سمجھتا ہوں۔ اسلام نے بھی آپ کو اس قسم کی پابندیاں نہیں لگائی ہیں کہ آپ جو سے ہیں جہالت کی حد تک جو سے ہے لوگوں کو دبا لیں۔ انہوں نے ان سختیوں کو ہٹایا، لیکن اتنا بھی نہیں کہ آپ شتر بے مہار ہو جائیں بالکل، جیسے کہ یو اے ای نے قانون بنایا۔ ہر چیز کا ایک سیکولر سسٹم ہونا چاہیے۔ سیکولر سسٹم ہونا کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ
جو کہتے ہیں مدینہ کی ریاست جو سی تھی وہ سیکولر حکومت تھی، ریاست تھی، اس میں ہر آدمی کو آزادی تھی، کوئی بھی آدمی کسی بھی کی مذہب کی جو سی ہے پہ ہو وہ اس پہ رہ سکتا ہے اور اس کی عبادت کر سکتا ہے، اس کی پریکٹس کر سکتا ہے، تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ یہ یہاں تک تو ان کی اچھی بات ہے، کیونکہ پاکستان جو ان سے ہے سعودی عرب کی بات نہیں مان رہا۔ اس سے پہلے پاکستان سعودی عرب جو بھی اس کو الٹا کام کہتا تھا وہ کرتا تھا۔ سب سے پہلا جو الٹا کام پاکستان میں ہوا سعودی عرب کے کہنے پہ، احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ بالکل وہ لکھی پڑی چیز ہے کہ سعودی عرب نے کہا اور انہوں نے وہ کیا، بغیر سوچے سمجھے کہ ہمارے ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ احمدی جو بہترین جرنیل تھے، بہترین فوجی تھے، انہوں نے چن چن کے اس کو نکال دیا۔ مختلف اداروں سے احمدیوں کو چن چن کے نکال دیا گیا۔ کوئی ادارہ ایسا نہیں جہاں پہ کلیدی عہدوں کا لفظ استعمال ہو رہا ہے نا، اب یو اے ای سے کلیدی عہدوں سے پاکستانیوں کو نکالا جا رہا ہے، سعودی عرب سے نکالا جا رہا ہے، اسی طریقے سے چن چن کے نکال دیا گیا۔ اب سعودی عرب کا جو بیڑا غرق ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، جب دوسرے لوگ آ جائیں گے۔ پاکستانی میں پھر بھی ایک اسلام کی جو رمق ہوتی ہے وہ سعودی عرب کا میں رہتا ہے، اس عقیدے کے تحت کہ اس ملک کو کوئی نقصان نہ پہنچے، تو وہ وہاں پہ اس کی حفاظت بھی کرتا تھا۔ اور یہی حال پاکستان میں احمدیوں کا تھا۔ احمدی جتنے بھی تھے، تھوڑے تھے یا زیادہ تھے، انہوں نے پاکستان کو بناتے رہے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کو بنایا تھا، اور پاکستان کو بنایا اور پاکستان کے لیے انہوں نے کام کیا۔ جب 70 کے بعد جب بھٹو کی حکومت آئی، انہوں نے 74 میں احمدیوں کو عہدوں سے ہٹانا شروع کیا، اور ہٹاتے ضیاء کے دور میں بالکل احمدیوں کی بھرتی بند ہو گئی، اور پھر چن چن کو ایک احمدی کو انہوں نے نکالا۔ اس سے کیا ہوا کہ آج جو ادارے تباہ ہوئے ہیں، آپ کا ریلوے تباہ ہو گیا، آپ کے وابڈا تباہ ہو گئی، آپ کا کوئی بھی ادارہ ہے، پی آئی اے ہے، جہاں احمدی سے نکال دیے۔ احمدی کم از کم ان کو بے ایمانی نہیں کرنے دیتے تھے، ان کو ملک کو برباد یا اداروں کو برباد نہیں ہونے دیتے تھے، وہ روکے تھے۔ وہ احمدی ان کے لیے تعویذ کا کام کر رہے تھے۔ انہوں نے ان کو نکالا وہاں سے، اور اس کی جگہ پہ نااہل لوگوں کو بھرتی کیا، سیاسی بنیادوں پہ بھرتی ہوئے، یونین بیسس پہ بھرتی ہوئے۔ وہ بھرتی ہونے کے ساتھ یہ ہوا کہ آج وہ ادارے جو سے ہیں صرف یونین بازی اور صرف ادارے ہی رہ گئے، اس میں کام کوئی نہیں ہوتا ہے۔ فوج سے بھی نکال دیا گیا۔ فوج کا بھی اگر آپ دیکھیں ایمانداری سے، میں اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ ایمانداری سے دیکھیں کہ کوئی ایسا جرنیل بتائیں کہ جس نے جتنی جنگیں ہوئی ہیں، 3 جنگیں ہوئی ہیں، ان جنگوں میں جن لوگوں نے نمایاں پوزیشن حاصل کی ہے یا جہاں پہ جنگیں جیتی گئی ہیں، وہاں پہ کون تھا جنرل، کون تھا بریگیڈیئر، کون تھا، کن لوگوں نے جیتی؟ وہ احمدی تھے۔ جتنے بھی جنگیں آپ نے لڑی، آپ ایک بھی جنگ دکھا دیں جس میں نمایاں جس نے کامیابی حاصل کی ہے، وہ احمدی جنرل تھا یا بریگیڈیئر تھا، اس رینک کے لوگ تھے۔ یہ بڑی بدقسمتی تھی جو فوج کو میں سعودی عرب نے دخل اندازی کی اور فوج کا بیڑا غرق کیا۔ آج بھی ابھی بھی جنرل باجوہ پہ آپ الزام لگاتے ہیں کہ یہ احمدی جنرل ہے، کہ پیچھے سے احمدی ہے، اس کے خاندان احمدی ہے، اس کی بیوی احمدی ہے، جو سسرال احمدی ہے، یہ الزام لگتے ہیں اس پہ۔ کس حد تک صحیح ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، میں اس پہ کوئی ڈسکس نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر آدمی کا ذاتی فیصلہ مسلک ہے، وہ احمدی ہو یا غیر احمدی ہو، سنی ہو یا شیعہ ہو، وہ اس سے پیار ہوتا ہے، اس کی پریکٹس کو کرنی چاہیے۔ یہی بدقسمتی ہے جس کی وجہ سے آج آپ رو رہے ہیں۔ میں ابھی عمران خان جو اینکر ہے اس کی بات سن رہا تھا، مجھے اس پہ افسوس ہو رہا تھا۔ وہ بات بت پرست کہہ رہا تھا، بتوں کی بات کر رہا تھا۔ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ کبھی کسی کے، بلکہ خدا تعالیٰ نے کہا ہے کہ کسی بھی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی مت دو، کہیں غصے میں آ کے آپ کے سچے خدا کو گالی نہ دے دے۔ آپ مسلسل کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ ہمارے ملک میں بھی ہندو لوگ رہتے ہیں، ہمارے ملک میں بھی جو خدا کو نہیں مانتے وہ لوگ رہتے ہیں۔ آپ کو کسی کے مذہب میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہندو ہمیں ان کا اعتراف، جیسے جس کو بھی مانتے ہیں، وہ رام کو مانتے ہیں، کرشن کو مانتے ہیں، رام کرشن کو تو مسلمان بھی مانتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اپنے ایک دور کے۔ تو آپ اگر ان کو بت بنا کے پوج رہے ہیں تو آپ ان کو پوجنے دیں۔ جس دن یہ آپ کی کمزوری ہے کہ آج تک آپ نے ان تک پیغام اسلام کا کیوں نہیں پہنچایا۔ آپ کو اسلام نہ پہنچانے کی وجہ سے آج تک وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ جس دن ان کو سمجھ آ جائے گی اس کو چھوڑ دیں گے۔ جب تک وہ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، ان کی آپ عزت کریں، آپ نہ پوجیں ان کو۔
آپ نہ پوجیں، آپ تو سعودی عرب کو پوج رہے تھے، سعودی عرب کو یو اے کو پوج رہے تھے ان لوگوں کے. آپ نے باقاعدہ انہوں نے اگر بدھ کو پوجا تو آپ سعودی عرب کو پوج رہے تھے، محمد بن سلمان کو پوج رہے تھے. کیا فیصل کو پوجتے تھے آپ صرف سیدھا کرنے کی دیر رہ جاتی وہ بھی آپ کر دیتے آپ جس طرح سے آپ لوگوں نے کی ہیں. یہی وجوہات ہیں کہ یہ بربادی کی ہے کہ آپ ایک طرف ڈھل جاتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں. عنقریب میں آپ کو یہ اطلاع کرتا ہوں کہ فلسطین جو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اب وہ سر جوڑ کے بیٹھ رہے ہیں. اور جس دن فلسطین نے بھی مان لیا اسرائیل کو تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ آپ کو سارے پتے شو نہیں کرنے چاہیے. عمران خان صاحب کے لیے یہ بات ہے کہ آپ کو سارے پتے شو نہیں کرنے چاہیے، کچھ پتے چھپا کے بھی رکھنے چاہیے. ایک دم سے دلیر اتنے نہ شوخے بنے کہ اچھل کے سامنے آ جائیں. تعلقات آپ کو سعودی عرب سے بھی اس طرح رکھنے چاہیے تھے، یو ہی سے بھی. آپ کے ہاتھ سے کیوں نکلے؟ یہ آپ کے ہاتھ میں تھے لوگ، یہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئے آپ کی نااہلیوں کی وجہ سے. آج انڈیا گھس گیا وہاں پہ، آج آپ رو رہے ہیں. میں تو سمجھ رہا کہ شاید رو ہی پڑے گا یہ عمران خان جو یوٹیوب چینل چلاتے ہیں. تو آپ وہ کہتے ہیں جی آپ شرک کرتے ہیں، تو آپ شرک نہیں کرتے ہیں، آپ بھی تو شرک کرتے ہیں. ہر کام میں آپ نے شرک کی ہے. قبروں پہ جا کے سجدے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہوتا؟ تو آپ بھی شرک کر رہے ہیں. کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھیں کہ آپ کرتے کیا ہیں. تو یہ صورتحال ہے. اور مجھے بلکہ آج ایک کمنٹس میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی آپ اپنا نام نہیں بتاتے. میرا نام معین صدیقی ہے، اور میں آئندہ کوشش کروں گا کہ پروگرام کے آغاز میں ہی بتاؤں آپ کو، تاکہ آپ کو یاد رہے. جیسے لوگ جانتے ہی ہیں، میرے ڈسکلیمر میں بھی بعض میں لکھا ہوتا ہے. اور تو بات یہی ہے کہ آپ کو خود اپنا خیال کرنا چاہیے تھا. آپ نے خیال نہیں کیا. آپ نے اپنی فوج کو کرائے کی فوج بنا دیا. کبھی امریکہ کے کہنے پہ لڑ رہے ہیں، کبھی کسی کے کہنے پہ، سعودیہ کے کہنے پہ لڑ رہے ہیں، اپنی فوجیں بیچ رہے ہیں. آپ نے اردن میں جا کے فلسطینیوں کو جو قتل عام کیا تھا ضیاء الحق نے، آج فلسطینی گالیاں نکالتے ہیں پاکستانی فوج کو. وجہ کیا تھی؟ کہ آپ نے جتنا قتل عام فلسطینیوں کیا تھا، فلسطینی آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. آپ جو فلسطینیوں کے خاطر اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے، تو فلسطینی آپ پہ کون سا ٹرسٹ کرتے ہیں؟ وہ آپ کو گالیاں نکالتے ہیں پاکستان کو. اور میری کئی دفعہ فلسطینیوں سے بات ہوتی ہے، انہوں نے کہا جتنے ہمارے باپ دادا کو انہوں نے مارا ہے، ضیاء الحق نے مارا. ضیاء الحق کا نام لے کے کہتے ہیں کہ اردن کے اندر جس طرح مارا گیا تھا، اردن سے کیوں نکالا تھا؟ اگر آپ کو محبت ہے، وہ اپنے گھر بٹھا کے بیٹھے رہتے تھے، وہاں ایک فلسطین بنا دیتے. تو آج اردن بھی تو اسرائیل کو مان کے بیٹھا ہوا ہے. وہ آپ لوگوں نے اس کو منوایا وہاں پہ، اور فلسطینیوں کو وہاں قتل عام کیا آپ لوگوں نے. کتنے بے دردی سے قتل عام ہوا کہ تاریخ کے اندر جس طرح سے جوز کو مارا گیا تھا، اس طرح آپ نے فلسطین میں، اردن میں فلسطینیوں کو مارا تھا. تو یہ سب چیزیں سوچنے والی ہیں کہ آپ لوگوں نے جو ظلم خود کرتے رہے ہیں. آج آپ رو رہے ہیں کہ جی انڈیا جو ہے یو اے میں گھس گیا، انڈیا جو ہے عرب ممالک میں آ گیا، جہاں سے ہم پیسہ بنا رہے تھے. آج انڈینز جو ہیں وہ وہاں پہ آپ کی جگہ لے رہے ہیں. یہ آپ کو سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے تھا. آپ نے سوچ سمجھ کے کام نہیں کیا. آپ جب یک طرفہ جا رہے تھے، اور پھر ایک ایسا اکھڑ آپ کا حکمران آ گیا جس نے سارا ٹوٹل لٹیا ڈبودی لے کے. ابھی بھی چانس ہے، اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے فیصلوں کے اندر نرمی پیدا کریں اور ڈپلومیسی سے کام کریں. ناظرین، آج کا لیے اتنا ہی ہے. انشاءاللہ تعالی جب یہ انڈیا کا دورہ ہوگا تو اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے. انڈین چیف کا جب دورہ ہوگا لیفٹیننٹ جنرل منوج کا، تو ہم اس پہ گفتگو کریں گے اور پھر مزید بات بتائیں گے کہ جو ان کو اپڈیٹ ہوتی ہے اس پہ بات کریں گے. اس وقت تک اجازت دیجیے. اگر آپ کو میرا پروگرام پسند آیا ہے تو آپ اس پروگرام کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں، تاکہ آپ تک تازہ بتازہ ویڈیوز ملتی رہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو وہی تجزیہ ملے گا جو آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملتا. اللہ حافظ.